السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، مارکیٹ کی جو آج پرفارمنس آئی ہے اور آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ہم ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، مارکیٹ کی اس وقت جو پوزیشن ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو یہاں پر انڈرسٹینڈ کریں کہ جو اسپیل کے مطابق مارکیٹ کریکشن لے رہی ہے اس سے جو کہ اوور ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس کل جو اسٹریٹجی تھی، خاص طور پر انٹراڈے جو ٹریڈنگ کرتے ہیں یا پھر جو ٹریڈنگ کے حساب سے نا، تو ان کے لیے جو اسٹریٹجی تھی وہ خاص طور پر مینشن کیا گیا تھا کہ 41,500 کا جو لیول ہے، اس لیول کو مارکیٹ کو مینٹین کرنا چاہیے اس اسپیل کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ہم اسپیل وائز بھی چل رہے ہیں کیونکہ جو اسپیل کے مطابق جو کریکشن آتی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے مارکیٹ کی کیا پوزیشن بنتی ہے، مارکیٹ کی جو موومنٹ ہے کیا وہ اسپیل کو لے کر آگے چل رہی ہے یا پھر مارکیٹ پوری ویو کو لے کر جو اپنی پرفارمنس دکھانا چاہ رہی ہے۔ اسپیل کے مطابق تو مارکیٹ سسٹین نہیں کر پائی، ٹھیک ہے، اس میں 41,500 کا جو لیول تھا یہ مارکیٹ کا ایک سسٹینیبل لیول تھا اسپیل کے اکارڈنگلی، جو کہ مارکیٹ نے اویل نہیں کیا اور اس سے نیچے آ گئی۔ اور ہماری جو امپورٹنٹ اسٹریٹجی یہی تھی کہ 41,500 سے اگر مارکیٹ نہیں سسٹین کرتی، ریورس نہیں ہوتی ہے اور اس سے نیچے آتی تو پھر کوئی بھی انٹری کرنا فضول رہے گا اور دور ہی رہنا چاہیے۔ ٹریڈرز کو خاص طور پہ یہ ایک مشورہ تھا اور ضرور اس پر عمل بھی ہوا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جو انویسٹرز ہیں ان کی ایک الگ اسٹریٹجی ہے، انہیں تو کسی بھی حساب میں کسی بھی حال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میٹر میں کہ ان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے، کیونکہ انویسٹر ڈیلی مارکیٹ کے اوپر کام نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز، انویسٹر ہمیشہ آرام سے سکون کے ساتھ ہفتے کی جو ہے کینڈلز کو دیکھتا ہے، خاص طور پہ یہ ویکلی مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے یا پھر دوسرے دن تیسرے دن مارکیٹ کے اندر کیا پوزیشن بن رہی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک انویسٹر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لیکن ٹریڈرز جو ہوتے ہیں انہیں ڈیلی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے اور وہ اسپیل کے ساتھ خاص طور پر موو کرتے ہیں، تو ہمارے اسپیل کے مطابق مارکیٹ میں پوزیشن نہیں آ رہی اور ہم اب ویو کے مطابق جاتے ہیں، تو جو کہ 41,500 سے تو نیچے مارکیٹ آ گئی اور نیچے ہی ٹریڈ کر رہی ہے، تو اس لیے پھر ہمیں خاص اوائڈ کرنا بھی تھا اور اوائڈ کرنے کا آپ کو ایک مشورہ بھی دیا تھا کہ پھر مارکیٹ کا ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ کہاں جا کر اپنی ایک بیس بناتی ہے یا پھر کہاں جا کر ریورس ہونے کی کوشش کرتی ہے اور جو کہ ایک اپورڈ کریکشن میں آتی ہے یا اوپر کی موو لیتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ نیکسٹ موو مارکیٹ کی وہ ہم کہاں سے لیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لیں گے نیکسٹ موو بالکل جو لو مارکیٹ نے لگایا ہے 38,000 تقریباً 100 کے اراؤنڈ سے جو مارکیٹ اٹھی ہے، ٹھیک ہے، ہم وہاں سے اب اس کی نیکسٹ موو کو دیکھیں گے کہ اب اس کی نیکسٹ موو کہاں تک جانی چاہیے پورے اس ویو کی۔ یہ جو ویو اب نیچے سے ابھی ہائی، لو سے ہائی جو اس نے لگایا ہے، اس ویو کی 50% بلکہ یہ 38% تو مارکیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن یہاں تک مارکیٹ آتی ہوئی بالکل نظر آ رہی ہے اور کلوزنگ جو آئی ہے وہ تو بالکل کلیئر کر رہی ہے کہ 38.2% تو مارکیٹ لگا سکتی ہے آسانی کے ساتھ، جو کہ اس کا یہ لیول بنتا ہے 40,800 تقریباً 100 کے قریب۔ ٹھیک ہے، 40,800 کے قریب 40,800 40,877 یا 40,900 ان لیول کے پاس۔ لیکن پوری اگر ویو کی بات کریں تو جو ایک نارملی مارکیٹ لیتی ہے کسی بھی ویو کی کریکشن، تو وہ 38.2% کی اگر لے کر مارکیٹ اٹھتی ہے نا، تو یہ ایک ریزنیبل کریکشن ہے جو کہ انڈیکیشن کرتی ہے کہ مارکیٹ میں آگے بڑھنے کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور مارکیٹ موو کرنے کے لیے کافی اگریسو ہے، لیکن جو سنیریو بنا ہوا ہے وہ یہ یہاں پر اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم ایسی کوئی اسٹریٹجی بنائیں کہ ہم 38.2 کی کریکشن جو ہے وہاں سے ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں۔ لیکن ہم نے خاص طور پر کل تو ہم نے ویلاگ نہیں کیا کیونکہ کل کی مارکیٹ رینج باؤنڈ تھی اور کوئی یہ انڈیسیژنیبل کینڈل تھی جس پر ہم نے خاص طور پر توجہ نہیں دی، اور خاص جو چینجنگ مارکیٹ کے اندر آتی ہے پھر ہم اپنا ریویو بھی دیتے ہیں، اس میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، جو سنیریو بنا ہوا ہے، جو سرکمسٹینسز ہیں، وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے کہ ہم 38.2 کو ہی یہاں پر دیکھیں۔ ہم اب
پوری جو ویو کی کریکشن ہے جو ریزنیبل ہوتی ہے، جب اچھا مارکیٹ میں کوئی ایسا سنیریو نہیں ہوتا ہے، سرکمسٹینسز آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی خبر جو مارکیٹ کو آگے لے کر بڑھے، اگر ایسی چیزیں نہیں بھی آ رہی ہیں تو پھر آپ کو 50% کی کریکشن کی طرف جانا پڑتا ہے، اور 50% کی کریکشن بھی آپ کو 50% ہی آپ کو سوچنے پر یا انالائز کرنے پر جو کہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ 50% پر کوئی نہ کوئی آپ موو دیکھیں، لیکن جب ساری چیزیں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوں تو آپ فائنلی 61.8 کی طرف بھی جاتے ہیں، مارکیٹ کو اس طرف جاتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف انتظار کرنا ہے. اب ٹریڈرز جو ہیں خاص طور پر وہ انتظار کریں. ابھی انویسٹر کا تو خیر ان کا تو اس ڈیلی ایکٹیویٹی کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا ہے، تو ان کی میں ابھی اس وقت بات بھی نہیں کر رہا. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا ڈیلیوریز کو ہولڈ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اینڈ وہ باقی مزید جو ہے جو موقع ملتا ہے، جس طرح سے انویسٹمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جس حساب سے کام کرنا ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق ہی چلیں گے. ٹھیک ہے، ٹریڈرز کی زیادہ ایکٹیویٹی رہے گی کیونکہ ڈیلی ورک آؤٹ ہوتا ہے. انٹرا ڈے ٹریڈنگ والے تو وہ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ کی اسٹریٹجی کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں. انہوں نے آج ہی لینا ہے، آج ہی بیچنا ہے. وہ تو پھر ایک اسکرپٹ ایک دن کے اندر ہی ڈاؤن اپ کی موو میں ہی ان کو اس میں کام کرنا ہوتا ہے، چاہے مارکیٹ کیسی بھی ہو. پھر انہیں شیئرز کے اندر شیئر ڈھونڈنے ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو مارکیٹ میں بھی کچھ شیئرز اچھا پرفارم کر جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر اپنا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹریڈنگ کے حساب سے بات کریں تو 38.2% کی کریکشن، یہاں سے ہم نیچے جو مارکیٹ آ رہی ہے 50% کی طرف، ہم خاص طور پر فوکس کریں گے اس سائڈ کے لیے. ٹھیک ہے، اگر بیچ میں 38.2 کی کریکشن لے کے اٹھتی ہے تو وہ کوئی اتنی خاص نہیں رہے گی جہاں تک ہمیں جو مارکیٹ کا ایک سنیریو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 50% کی کریکشن پر آ کر ہم یہاں پر مارکیٹ کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں گے، اور پھر یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ آگے کیا کر رہی ہے، مارکیٹ کے اندر کیا پوزیشن بنتی ہے ٹریڈنگ کے لیے، جو کہ ہمیں کچھ 500,000 پوائنٹ کی کوئی ٹریڈ مل جائے. ٹھیک ہے، 50% پر بھی آ کر ہمیں کنفرمیشن پھر چاہیے، ہمیں کنفرمیشن چاہیے کہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. لیکن 50 سے پھر 61.8% جو آتا ہے نا، وہاں پھر ہم اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اور وہ ابھی دور ہے تھوڑا، وہاں تک مارکیٹ کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اس سے پہلے مارکیٹ کا بیہیویئر کیا رہتا ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم کام کریں گے. تو مشورہ یہ ہے کہ ٹریڈر بالکل چپ کر کے سائڈ پہ رہیں اور مارکیٹ کو واچ کریں، دیکھیں. جہاں پوزیشن بنتی ہوئی نظر آئے گی ہم بھی آپ کو سگنل دیں گے، بتائیں گے کہ مارکیٹ میں کیا پوزیشن بن رہی ہے. اور کوئی بھی ایگریسو بائنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. انویسٹرز کو تو بالکل آرام سے رہنا چاہیے اور مارکیٹ کو واچ آؤٹ کریں اپنے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی. ٹھیک ہے، باقی ٹریڈرز بھی تھوڑا سا احتیاط رکھیں، کیونکہ ہمارا جب سے مارکیٹ نے کریکشن لی ہے تو تبھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈرز تھوڑا سا سائیڈ لائن رہیں اور احتیاط سے کام کریں، لیولز کو دیکھتے ہوئے چلیں. تو یہاں پر یہ آئی تھنک ٹیکنیکلی ہم کینڈلس کو دیکھتے ہوئے تو یہ کلیئر ہے. اب آر ایس آئی ہے. ٹھیک ہے، آر ایس آئی کی ڈاؤن موو ہے. آر ایس آئی میں تھوڑا سا ابھی بھی نیچے کام باقی ہے. جس طرح یہ آ رہا ہے وہ ابھی اگر 50 ہے 49 کا جو آر ایس آئی ہے وہاں سے نیچے اترتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 61.8 تو مارکیٹ لگا ہی رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نیچے نہیں یہاں سے آتا، اسٹرینتھ میں رہتا ہے، تو پھر ہم یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ 50% 61.8 سے اوپر جو 50% ہے تو یہاں تک مارکیٹ سسٹین ہو سکتی ہے. تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. والیوم جو کہ کم لگ رہا ہے اب، ٹھیک ہے، والیوم ڈیکریز ہو رہا ہے، اور ڈیکریز ہو رہا ہے جو والیوم، جو گرتی ہوئی مارکیٹ میں جو والیوم ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ کو نیچے لے جانے میں آسانی ہوتی ہے، اور نیچے مارکیٹ آسانی سے جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے، ڈیکریز والیوم نہیں ہونا چاہیے. والیوم ڈیکریز ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ کوئی ایسی کوئی خاص اٹریکشن بائر کی نہیں آ رہی. انویسٹر جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. جو سیلنگ آ رہی ہے وہ صرف سیلنگ ہی آ رہی ہے، اس وجہ سے والیوم کم ہے. اٹ مینس کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، بائر اور سیلر میں کوئی کمپٹیشن نہیں نظر آ رہا. والیوم اگر رینج باؤنڈ میں یا ڈیلی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روٹین وائز والیوم لگتا رہتا ہے تو اس میں بائر اور سیلر دونوں کا ایک دوسرے میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ بائر اپ موو کرتا ہے، سیلر جو ہے ڈاؤن موو کرتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ
ایک مارکیٹ کی ایک پوزیشن جو ہے برقرار رہتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹرینتھ مارکیٹ کی برقرار رہتی ہے. لیکن اگر والیوم کم ہو رہا ہو، ون سائیڈڈ ایک مارکیٹ چل رہی ہو، تو اٹ مینس کہ جس سائڈ مارکیٹ چل رہی ہے اس سائڈ کے جو لوگ ہیں، اس سائڈ کے جو پلیئر ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. اٹ مینس کہ ابھی اس وقت سیلر زیادہ ایکٹیو ہے، بائر ایکٹیویٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں بھی پھر اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ کب بائر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پلیئر ہی ہوگا جو ایکٹیو ہوگا، جو والیوم جنریٹ کرے گا تو مارکیٹ میں کوئی موو آئے گی. تو اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا انتظار. تو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. انشاءاللہ پھر اسی ویلاگ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.